نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے کہ جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ بھی یاد رہے ہمیں کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء علیہم السلام برابر ہیں۔ یہ جو بعض لوگ لا نفرق بین احد یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو کسی نبی میں فرق نہیں کر سکتے، سارے نبی برابر ہیں، تو یاد رکھیے بے شک نبوت میں سب نبی برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن قرآن میں جہاں یہ آتا ہے ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن ان کے مراتب جو ہیں وہ جدا گانہ ہیں، اور خصائص اور کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس آیت میں یہی بات بتائی گئی، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا اس آیت میں یہ بھی سکھایا گیا کہ بعض کو بعض سے افضل فرمایا، لیکن کبھی زبان سے ہمیں یہ ادا نہیں کرنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ بعض سے افضل نہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اگر قرآن نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے فضائل بیان کیے جائیں نبیوں کے، تو فضائل بیان کرتے وقت جو قرآن مجید احادیث مبارکہ یا اولیاء محقق علماء سے جو ثابت ہو وہی ہمیں بتانا چاہیے، وہی سننا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی ان کی فضیلت گھڑ کر بیان نہیں کرنی چاہیے، اور ان فضیلت کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت دی۔ اور ایسا کوئی زبان سے الفاظ اللہ کے نبیوں کے لیے، سارے نبیوں کے لیے کوئی زبان سے ایسا پہلو زبان سے نہ نکلے کہ جس سے کسی کی بھی نبی کی توہین اور ان کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اس آیت میں 3 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن سے اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، تو یہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شرف دیا، تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف معراج کی رات عطا کر دیا، تو یہ یہاں سے پتہ چلا۔ اور دوسرے نبی جن کا ذکر اس آیت میں ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انہیں روشن نشانیاں عطا کی۔ کون سی روشن نشانیاں؟ اور ان میں وہ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی اللہ نے تائید کی، اور جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کی شان بیان کی۔ اور تیسری وہ ہستی کا ذکر کیا کہ جس کو بعض فرمایا کہ ہم نے درجوں بلندی عطا کی، تو وہ درجوں بلندی عطا کی وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کثیر درجات کے ساتھ
تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اور یہ عقیدہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ بیان کر دیا گیا، بلکہ بکثرت احادیث مبارکہ اس عقیدے پر ہیں اور اس پر موجود ہیں۔ اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا بیان کیا گیا اور حضور کا نام بھی نہیں لیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حضور کی بلندی شان کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اور اس ذات والا کی شان یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا بیان جب کیا جائے گا تو سوائے ذات اقدس یہ وہ ذات ہے کہ یہ وصف کسی پر صادق ہی نہیں آئے گا اور کسی کی طرف گمان ہی نہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ خصائص، وہ کمالات عطا کیے ہیں کہ وہ تمام انبیاء پر آپ فائق اور افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ قرآن کریم میں صرف اللہ نے اتنا اشارہ دے دیا کہ آپ کو درجوں بلند کر کیا، ان درجوں کا کوئی حد قرآن نے نہیں بتائی کہ میرے محبوب کے میں نے کتنے درجے بلند کیے، بس بلند کر دیے۔ جب بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو کوئی حضور کے درجے کی بلندی کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کوئی پیمانہ کسی کے پاس نہیں کہ کوئی میرے آقا کے درجوں کو ناپ سکے، کوئی حضور کی پیمائش کر سکے درجوں کی، تو یہاں پر یہ بتایا گیا اور یہی چیز ہمیں سکھائی گئی۔ اسی طرح اس آیت کا جب اختتام ہوتا ہے تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، تو اس سے یہ پتہ چلا، مفسرین فرماتے ہیں انبیاء کرام کے معجزات کے بعد بھی ان کی جو امتیں تھیں ان میں سے ایمان و کفر میں وہ مختلف رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تمام کی تمام امت نے اپنے نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، ان کے کمالات کو دیکھا تو وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے، وہ نہیں، بلکہ کچھ کافر بھی رہے، کچھ ایمان بھی لائے۔ یہی بات اس میں بتائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نظام حکمت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، اور لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ مالک ہے، وہ کرتا ہے، اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی میرے رب کی شان ہے۔ صرف ہمیں حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہو ہم سر تسلیم خم کر دیں، اور اس نے جو ہمارے رب نے فرمایا ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں آخرت کی فکر دی گئی ہے، اور آخرت کے بارے میں وہ فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر لو، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑی مصیبت والا دن ہوگا، وہ بڑی ہیبت و جلال والا دن ہوگا۔ اس دن اگر کوئی چاہے گا کہ میرا مال لے لیا جائے، میں بچ جاؤں، میری دنیاوی دوستیاں مجھے بچا لیں گی، تو بتایا گیا کہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن تو باپ بھی بیٹے کو دیکھ کر اپنی جان چھڑائے گا، اور کافروں کا تو یہ حال ہوگا کہ اس دن تو کافر کوئی آپس میں بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور ان کا کوئی دنیاوی انداز ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ صرف اس دن اذن الہی سے اللہ رب العالمین کے مقبول بندے شفاعت کریں گے۔ اس سے اگلی آیت آیت الکرسی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اس دن وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شفاعت بھی کریں گے، ان کا مال بھی فائدہ دے گا، اور آخرت اسی صورت میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ دنیا میں جنہوں نے نیک کام کیے اور نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا، اور دنیا میں جنہوں نے متقیوں کو دوست بنایا، تو قیامت کے دن متقی آپس میں قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کی شفاعت بھی کر رہے ہوں گے۔ اور یہی بات بتائی گئی والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، پہلے تو ظلم کی تعریف یاد رکھیے گا، ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔
یہ بہت آسان کہ کبھی ہم کوئی ایسا کام کریں تو یہ تعریف ہمارے ذہن میں ہو تو پتہ چل جائے کہ ہم نے ظلم کیا یا نہیں کیا۔ تو ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ یہاں کافروں کا ایمان ان کی وہ اس کی جگہ انہوں نے کفر کو، طاعت کی جگہ انہوں نے گناہوں کو، معصیت کو، اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا، یہ قرآن نے کہا ان کا ظلم ہے۔ اور یہاں چونکہ ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے اور وہ کافر ہونا ہے، اس لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اب آیت الکرسی سنیے، کیونکہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہمیں آ جائے اور اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے، وہ عالم کو ایجاد کرنے والا ہے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے میرا رب کیسا ہے؟ فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور ہمارا رب جو ہے وہ نقص سے، وہ عیب سے پاک ہے۔ پھر فرمایا آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، ساری کائنات میں اسی رب کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملکیت میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ یہاں مشرکین کو ان کو ایمان کی دعوت دی گئی اور انہیں کہا گیا تمہارا رب کون ہے، اس کی شان سنو، اور بتایا گیا کہ یا تو ستاروں یا تم سورج کو پوجتے ہو، یا آسمانوں میں یا جو ہیں، اور یا دریاؤں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں، درختوں میں، جانوروں میں، آگ وغیرہ کی یہ پوجا جو کرنے والے ہیں۔ کہا یہ زمین میں ہے، تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز میرے رب کی ملک میں ہے تو یہ چیز کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین کو کہا گیا کہ تم یہ جو گمان کرتے ہو، تم جو ہاتھ سے بت بناتے ہو، یہ تمہاری شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ قیامت کے دن شفاعت کون کرے گا؟ کہا وہ کریں گے جسے رب اجازت دے گا، اور رب اجازت کسے دے گا؟ وہ اجازت والے کون ہیں؟ وہ کہا وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ مومنین ہیں۔ اور فرمایا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل ہو یا ما بعد ہو، امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے ہو، اللہ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہوتا ہے، اور جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر، انبیاء اور رسل کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ کی عظمت بے نہایت ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے، میرے رب کی شان جو ہے وہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں الوہیت کے وہ تمام مسائل کا بیان ہے کہ بندہ جتنا اس آیت الکرسی کے معانی میں غور کرتا چلا جائے، اسے اپنے رب کی عظمت کا پتہ چلتا چلا جائے گا، اور اس کے عقائد جو ہیں اتنے ہی واضح ہوتے جائیں گے، اور اسے اپنے رب سے کتنی محبت ہوتی جائے گی، اس کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہو جائے گا، میرا رب جو ہے وہ کتنی شان والا
والا ہے، اسی لیے اس آیت الکرسی سے ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، میں صرف مختصر آپ کے سامنے 4 احادیث مبارکہ۔ فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور فرمایا ایک حدیث پاک میں جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس شیطان رات کو اس کے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں فرمایا نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں سیدھے اللہ رب العالمین انہیں مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو فرض نمازوں کے بعد ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور مسجدوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، کسی کو یاد نہ ہو، جیسے ہماری مسجد میں یہ دائیں طرف میرے ہاتھ میں، تو بندہ دیکھ کر بھی پڑھ لے، اس طرح پڑھتے پڑھتے بھی اسے یاد ہو جائے گی، اور ورنہ یہ روزانہ پڑھے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں یاد ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات جو بتائی گئی کہ جو رات کو پڑھ لے تو وہ صرف وہی محفوظ نہیں رہتا، فرمایا ایک حدیث میں وہ بھی محفوظ رہے گا، اس کے آس پڑوس والے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بشارتیں ہیں آیت الکرسی میں، جو ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ گھروں سے بھی نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں تو حادثات سے بھی اللہ بچاتا ہے۔ اپنے مال پر دم کر دیں، اللہ اس مال کو چوری ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ بے شمار آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو شیطان کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے تو فرمایا اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، اور یہ وہ سہارا ہے کہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں علماء فرماتے ہیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اب عقل مند کے لیے قبول حق کرنے میں کوئی تاخیر باقی رہنی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی صفات کو جان لیا، پھر بھی وہ بت پرستی کرتا رہے یا شرک کرتا رہے یا کفر کرتا رہے تو فرمایا کہ یہ گویا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوفی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا یہ ناجائز ہے، یعنی اسے جائز نہیں ہے کسی کافر کو جبرن کہیں تو مسلمان بن جا، اس آیت میں یہ بتایا گیا۔ لیکن ساتھ ہی جو مسلمان ہے اسے جبرن مسلمان رکھنا باقی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی، کیونکہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے، مسلمانیت سے نکل جائے تو فرمایا کہ یہ دین اسلام کی توہین ہے اور یہ دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے۔ کافر اگر آ جائے اسلام میں ویلکم، اس کے گناہ معاف اللہ کر دے گا، لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو کہا کہ یہ دین اسلام کے ساتھ بغاوت ہے اور یہ دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ کھولنا ہے اور یہ اسلام کی توہین ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو یہ مرتد ہونے کو اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ دے تو اس کی سزا یہی ہے کہ یا دوبارہ اسلام میں آ جائے یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے پہلے پارے میں سنا تھا کہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو ان کے 70,000 لوگوں کو قتل کی اللہ نے سزا دی تھی، یعنی انہیں کہا کہ اپنے آپ کو خود مارو، یعنی ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ یہ یہاں پر یہ بتایا گیا۔ دوسرا جو بتایا گیا اس میں جو کفر کا لغوی معنی جو ہے وہ انکار کرنا ہے، تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور اس سے بیزار ہو اور پھر ایمان لانا اس کا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لے یا صرف مسلمانوں والا کام کر لے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ جس نے دین چھوڑا تھا دوبارہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی اور صحیح طریقے سے اس کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تیسری بات جو اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا وہ یہ ہے کہ طاغوت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ طاغوت سے کون ہیں؟ طاغوت سے وہ لوگ ہیں کہ فرمایا کہ جن کی وجہ سے انسان
وہ اپنے ایمان کی رسی کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے کہ جو بے دینوں کی صحبت سے بچے، ان کی الفت سے بچے، ان کی کتابیں پڑھنے سے بچے، انہیں دیکھنے سے بچے، ان کے وعظ سننے سے بچے۔ جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھری چلا دے تو فرمایا اس کی رسی کٹ کر رہے گی، اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ یہ کیونکہ یہ عقیدے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو عقیدہ صحیح ہو اور بندہ خود اپنا عقیدہ گندا کرے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جس میں شکوک و شبہات دل میں آ جائیں، اگر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا گویا کہ اس نے اپنی رسی کو خود ہی کاٹ دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا، اس کے سننے سنانے میں، سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کا طریقہ عطا فرما، ہمیں سمجھنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی رحمتیں عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما، قرآن کے صدقے میں ہمیں عزت، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس قرآن حکیم کے درس کی برکت سے جو وبائیں ہم پر ہیں، جو ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کہ اللہ یہ ساری پریشانیاں حضور کی امت سے دور کر دے، حضور کی امت پر کرم فرما دے، حضور کی امت پر رحم فرما، ہمیں ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں اے رب کریم کسی لحاظ سے بھی محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔